جی بہت شکریہ آپ کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی جانب سے پہلے تو جو پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جب بھی چناؤ آتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس قسم کے آپریشن جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں پلوامہ اٹیک ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ چٹی سنگھ کا اٹیک ہو، حالانکہ میرے پاس آپ نے وہ کتاب پڑھی بھی ہوگی 2006 میں جو دا مائٹ اینڈ المائٹ، اس قسم کی جو المائٹی تھی یا اس قسم کی کتاب تھی، تو وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بل کلنٹن صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی کہ میرے دورے کی وجہ سے جو ہے تقریباً معصوم سکھوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی بھی چلو خوشی ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ کیسے ایکسٹریمسٹ قسم کے انتہا پسند قسم کے ہندو جو ہیں ان سے یہ کام لیا جاتا ہے اور پھر بلیم سیدھا پاکستان پر لگایا جاتا ہے۔ بھئی اگر آپ دیکھیں یہ پہلگام کا یہ آپریشن ہوتا ہے تو اس میں تو ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس، حالانکہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس حوالے سے تو ہم بارہا یہ کہہ چکے تھے، ہاں ہمارا موقف تھوڑا کمزور تھا لیکن ایویڈنس ہمارے پاس تھی کہ یہ سارا کچھ بھارت نے کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان نے ایک بیان نہیں دیا کہ بھئی یہ آپریشن میں ہم انویسٹیگیشن کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہے۔ اب پہلگام میں جو اٹیک ہوتا ہے یہ سب سیکیورٹی بہت بڑا لیپس ہے۔ آپ کے وہ جو نوجوان جس کو قتل کیا گیا جو فوجی تھا، اس کی بیگم کہتی ہے کہ اگر 1 گھنٹے تک بھی یعنی آدھے گھنٹے تک بھی کوئی فوجی، پولیس، انٹیلیجنس کا ادارہ آتا تو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ زندہ ہوتے، جان بوجھ کر نہیں آئے۔ ایک ایسا علاقہ جو حساس ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں ٹورسٹ ہے، وہاں پہ پولیس کا ہونا نہ ہونا، وہاں پر فوجیوں کا نہ ہونا، وہاں پر انٹیلیجنس اداروں کا نہ ہونا، اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں۔ سوالات صرف ہم نہیں اٹھا رہے ہیں، سوالات اس وقت گودی میڈیا کے علاوہ ہندوستان کے بڑے بڑے صحافی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا سیکیورٹی لیپ ہے، اور پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی باڑ لگا لی ہے؟ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے آئیں، 7 سال وہاں رہیں، تو آپ کے پاس اگر یہ ساری انفارمیشن تھی تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ بھئی اگر یہ پاکستان میں تھے تو آئے کیسے، ان کے پاس اتنا جدید قسم کا اسلحہ کیسے آیا، پھر ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ تو سوال ہم تو کر رہے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں وہی بزدلی کا، وہی جو آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے، وہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا جو ایجنڈا ہے، جو صرف اور صرف دہشت گردی پہ، انتہا پسندی پہ مبنی ہے، تو ایسے میں رات کی تاریکی میں یہ بزدل دشمن جو ہیں آ کے اٹیک کرتے ہیں ہمارے سیویلینز پر۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی میں گودی میڈیا کو دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بھئی کئی آتنکواد مارے گئے۔ آپ تصویریں دکھائیں، میں اپنے ایڈیٹر کو کہتا ہوں تصویریں دکھائیں ناظرین کو، یہ معصوم لوگ ہیں، یہ معصوم بچے کون ہیں؟ یہ آتنکوادی ہیں؟ بے شرمو، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اسی چیز کو جا کے چناؤ میں استعمال کرتے ہو۔ آپ نے آپریشن رات کی تاریکی میں کیے، لیکن بہرحال آئی ایس پی آر صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ بھئی وقت اور اس ساری چیزوں کا تعین ہم کریں گے، اور ہم نے کیا۔ آپ کے وہ رافیل، آپ کے وہ جہاز جو آئے تھے، اور اس کو ہم نے پھر آپ نے کہا کہ ہم آپریشن سندور کریں گے، تو جب آپ سندور کریں گے تو پھر اس کے لیے سہاگن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سہاگ کی بھی ضرورت ہے، تو سہاگ بن کے ہم نے آپ کو جو تحفہ دیا 6 جہازوں کا، تو یاد رکھیے گا کہ ہم نہیں چاہتے۔ پاکستان کا ہمیشہ موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، بات چیت کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، ہر چیز بارود اور بندوق اور گولی چلانا اور دھمکیاں نہیں ہیں۔ اگر ہندوستانی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم بڑی معیشت بن چکے ہیں، ہم جو ہے ہمارے پاس بڑے رافیل ہیں، ہمارے پاس بڑے تگڑے قسم کا اسلحہ ہے، تو ایک چیز میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں یمن اور اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل کی جب لڑائی ہوتی ہے حزب اللہ کے ساتھ، آخر میں گھٹنے کیوں ٹیک دیتا ہے؟ حزب اللہ کے سامنے، ایک پاورفل ملک یمن کے سامنے اس کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہی یمن ایک کمزور سا ملک ہے، پھر بھی جا کے وار کرتا ہے۔ تو بھئی اگر آپ کیونکہ اسرائیل ہندوستان کا دوست ہے، نریندر مودی کا قاتل دوست جو ہے نتنیاہو ہے، تو آپ اپنے دوست سے ذرا پوچھیں کہ جناب یہ جو حملے آپ نے کیے، جو پنگے لیے، آپ کی فوج تو ابھی لڑنے سے قاصر ہے، یعنی اسرائیل کی فوج خطوط لکھ رہی ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، تو آپ کبھی ان سے بھی مشورہ کیجئے کہ جو کمزور ممالک ہیں ان کے سامنے اسرائیل کی حالت کیا ہوئی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر 6-7 لاکھ فوج ہے، جہاں کی پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، جس ملک کے پاس اپنا اسلحہ، اپنے میزائل، اپنا نیوکلیئر پاور ہو،
تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بم پھینکیں گے تو کیا ہم نے یہاں پہ چوڑیاں تھوڑی پہنیں گے؟ ہم بھی آپ کو جواب دیں گے، اور جواب دیں گے تو کون مرے گا؟ آپ کے سویلین مریں گے، ہاں آپ کے جو RSS کے غنڈے ہیں وہ بھی ضرور مریں گے، وہ بھی ضرور مریں گے۔ بہرحال جنگ و جدل سے، اور پھر اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو دن کی روشنی میں کیجئے گا، مزہ آئے گا۔ ابھی آپ نے رات کو اٹیک کر دیا، سویلین پہ آپ نے اٹیک کر دی، اور آپ نے صبح جا کے جب پاکستان نے اپنے ٹینکوں کے منہ کھول دیے اور جب آپ کے کئی جہازوں کو تباہ کر دیے، جس کی تصدیق میں نہیں کر رہا ہوں، یہ روئٹر کی سٹوری ہے، بلکہ یہ روئٹر کی سٹوری آپ نکالیں، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، میں گودی میڈیا یا پاکستانی میڈیا کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے پاکستانی میڈیا پہ بھروسہ ہے، نہ مجھے گودی میڈیا پہ بھروسہ ہے، لیکن میں انٹرنیشنل جو اخباریں ہیں، دی گارڈین کو دیکھیں، رائٹرز کو دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ آپ کے جہاز انہوں نے اڑا دیے، بھسم کر دیے، تباہ کر دیے۔ سو بھائی کوشش کیجئے گا کہ یہ معاملہ جنگ و جدل کی طرف نہ جائے۔ دشمن تو چاہتا یہی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ ہی ہمارے دشمن ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ نے اٹیک کیا، لیکن تیسری قوت ہی چاہتی کہ اس خطے میں امن نہ آئے۔ یہ اگر پرامن ہو جائے گا، انسٹیبلٹی ہوگی، اگر آپ مودی اس کے کا اعلی کار بنے گا کہ اس خطے میں تباہی آ جائے، تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ یہ جو تقریباً 1 ارب 22 کروڑ آپ کی آبادی ہے، 25 کروڑ آبادی میرے ملک کی ہے، تو کیا یہ دنیا ان کو برداشت کرے گی؟ اتنے مہاجرینوں کو کیا آپ برداشت کریں گے؟ کیونکہ جب پھٹیں گے، یہ بارود پھٹیں گے، یہ چنگاری جو آپ نے ہمارے دروازے پر جو ہے یہ پٹاخے پھوڑنے کی کوشش کی، تو آگ تو پھر صرف یہاں تو نہیں بھڑکے گی، آگ تو پھر دلی میں بھی بھڑکے گی۔ تو خدا را یہ بارود کا کھیل ختم کریں، اس سے خطے پورے دنیا پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ آپ اپنے ملک کی غریب عوام ہیں ان کی خدمت کریں، بیچاروں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے، ایجوکیشن، یہ ساری چیزوں کے مسائل ہیں، ہم اپنی چیزوں پہ بات کریں، ہم اپنی چیزوں میں فوکس کریں۔ سو مودی سرکار سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے چناؤ کے لیے اس قسم کے جو فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں پورے ہندوستانیوں کو تو آپ بیوقوف بنا لیتے ہو گودی میڈیا کے ذریعے، لیکن ہندوستان میں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، اور وہ سوال آپ پہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ابھی تک جتنے لوگ مارے گئے ان کے گھر تک نہیں گئے، گھر تک تعزیت کے لیے نہیں گئے، اور آپ آگے جا کے وہ جو اڈوانی ہیں، وہ دوسرے جو امبانی ہیں، ان کے گروپوں میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ تو غریب آدمی کا تو آپ پوچھتے نہیں، لیکن مرے گا کون؟ غریب آدمی مرے گا، آپ کو تو پرواہ نہیں، آپ کو آپ کی سیاست مزید چمکے گی اس بیانیے سے کہ میں نے پاکستان پہ آپریشن کر دیا۔ آپریشن کیا ہے؟ آپ نے سویلین بچے، چھوٹے معصوم بچے مار دیے۔ سو بہرحال جو ہندوستان نے رات کی تاریکی میں یہ بزدلانہ حرکت کی ہے، یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا جواب ہم نے دیا بھی ہے اور مزید بھی دیں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں مت چھیڑیے گا، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ و جدل ہو، لیکن اب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو پھر اس کا جواب بھی بھرپور ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، تو اس معاملے میں کم سے کم اس معاملے میں پورا پاکستان کھڑا ہے اپنے ملک کی دفاع کے لیے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی دھرم سے ہو، وہ پاکستان کی دفاع کے لیے، لڑنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ اس وقت تیار ہے۔ سو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور آپ بھی اب بھگتیں گے کہ ہم آپ کو کیا سرپرائز دیتے ہیں۔